بہت سارے لوگ ہیں جو سیریا میں بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ دنیا سے آمریت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں مسلم امہ جہاں جہاں بھی آباد ہے زیادہ تر وہ آمریت میں ہی زندہ ہے ہمیشہ سے، اور جس کو آج ہم آمریت کہتے ہیں وہ وہاں کا وے آف لائف ہے، پولیٹیکل وے آف لائف۔ دیٹس نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر عراق میں جو پلے بک یوز ہوئی، لیبیا میں جو پلے بک یوز ہوئی، عرب سپرنگ کے نام پہ جو ڈرامہ ہوا، ان سب کی ہسٹری نکال کے دیکھیں تو ایگزیکٹلی وہی سیریا میں ہوا ہے۔ سو اٹ از آل ڈیزائنڈ، اور یہ سب پلانڈ طریقے سے ہوا ہے، اور بڑا اسٹریٹیجکلی رشیا کو سیریا سے نکلنے کے لیے اور بشار الاسد کو رشیا جانے کے لیے سیف پیسج دیا گیا۔ وائی؟ بیکاز ایک اور اس طرح کی کیمپین یو ایس افورڈ نہیں کر سکتا تھا جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو کے کسی مسلمان ملک کے ایک اور صدر کو یا پھانسی دے یا سڑکوں پہ گھسیٹ کے مارے۔ سو سیریا کی اسٹوری کو سیلیبریٹ کرنے والے اور دنیا میں انقلاب کے خواہش مند لوگوں کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ در حقیقت ہوا کیا ہے، اور ساتھ یہ پروپوگیٹ کرنے سے پہلے کہ وہاں سے بشار الاسد بھاگ گئے، ایک ریئلسٹک کویسچن یہ بھی بنتا ہے کہ کیا دشمن کے ہاتھ آ کے مر جانا اور پھانسی چڑھ جانا بہتر ہے، یا اپنے لیے سیف پیسج لے لینا گریٹر ڈیزائن کا حصہ ہو سکتا ہے یا بہتر آپشن ہے۔ جذبات سے ہٹ کے اگر انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھیں گے تو چیزیں بہتر سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طرح سیریا کے رجیم چینج کے فوراً بعد تقریباً 48 آورس کے اندر گولان ہائٹس پہ اسرائیل کا کمپلیٹ قبضہ 1967 سے اسرائیل کا خواب تھا جو پورا نہیں ہو پا رہا تھا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ سیریا میں ایک دم سے کسی ایک ٹیررسٹ گروپ کے ایک باغی نے آ کے حکومت گرا دی، تو ان کی سوچ پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس پہ پورے پروگرامز کر دیے اور اس کو سیلیبریٹ کیا، اور بالکل سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو ریفرنسز دیے اور جو کیپشنز لگائے وہ ویسٹرن میڈیا کے لگائے۔ سو اگر آپ ویسٹرن میڈیا کی سٹوری سیل کر رہے ہیں اور کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اٹ مینز آپ نے دوسری سائڈ کی سٹوری نہ سنی ہے، نہ انویسٹیگیٹ کی ہے۔ سو آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو ڈسپیشنیٹ ہو کے سوچیں، اس کی ہسٹری میں جائیں اور اس کے بعد بات کریں۔ پرابلم ود آر کنٹری از دیٹ ایوری بڈی از ایکسپرٹ آن ایوری تھنگ۔ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں اکانومی پہ بات نہیں کر سکتی، سو میں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ سیریا میں جو کچھ ہوا ہے دیٹ از اے ٹپیکل کیس آف رجیم چینج، جو کہ بہت عرصے سے کوشش تھی یو ایس کی اور الائڈ فورسز کی۔ سوویت یونین کے ساتھ 1944 سے سیریا کے ریلیشن شپس ہیں، اور اس کی بیس پہ انہوں نے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنایا اور ان کو اپنی بیسز دیں اپنے ملک میں۔ اور کیونکہ یہ بالکل پرفیکٹ ٹائم تھا، رشیا جو ہے وہ انگیجڈ ہے یوکرین وار میں، اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، سو ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یو ایس کے اوپر بہت زیادہ اونس بھی نہیں آئے گا کہ یو ایس نے اسپانسر کیا ہے سارے چینج کو۔ اینڈ تھرڈ، جو گولان ہائٹس ہیں اس کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کا میپ تبدیل کرنا اب کتنا آسان ہوگا یہ آپ آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے۔ یہ وار مزید بڑھے گی، مزید اللیگل سیٹلمنٹس اسرائیل بنائے گا، اور عرب کنٹریز آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف جائیں گے ان ریلیشن شپ ود اسرائیل۔ ڈپلومیٹک چینلز فارملی اوپن نہیں کریں گے، لیکن جس کو ایک آپ نارملائزیشن کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں ایک ملک سے جس سے پہلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ اگریمنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سب سٹارٹ ہو جائے گا۔ سو دس از اے پلان ان ایکشن آف گریٹر اسرائیل، جس کو کنسیو کیا گیا تھا 1917 میں، اور برٹش اینڈ یو ایس ور پارٹ آف دس۔ بیلفور ڈیکلیریشن تھا جو سائن ہوا تھا، جس کے تحت فلسطین کا علاقہ ان دا بگننگ جیوز کو دیا گیا، اور اب آہستہ آہستہ بیکاز وہ تب تک سیکیور نہیں ہو سکتا تھا اسرائیل جب تک پورا پیلسٹائن خالی نہ ہو، اور پیلسٹائن کے بعد جب تک ان کو فرام دا یوفریٹس ٹو دا نائل، ان کو پورا دو دریاؤں کے درمیان کا جو پورا پیسج ہے، اگر تھوڑا سا جغرافی میں آپ جائیں، جب تک وہ بیلٹ نہیں مل جاتی، بیکاز اس بیلٹ پہ قبضہ کرنے کا مطلب ہوگا کہ ایران تک ایکسس ڈائریکٹ، اور نیکسٹ ان کا ٹارگٹ ایران ہی ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے ووٹ دے گئے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ وہ وار اینٹی وار ہے،
وہ اینٹی وار ضرور ہوں گے بٹ ہی ہیز اے ڈفرینٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. وہ ڈفرینٹ طریقوں سے کوئرس کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے حماس کو کہا کہ آپ کے اوپر ہیل اوپن کر دوں گا میں اگر میرے سوئر ان کرنے سے پہلے آپ نے باغی رہا نہ کیے. اینڈ ہی ہیز بزنس انٹرسٹس. ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر, وہ جو فرنٹ واٹر پراپرٹی ہے جو کہ پیلسٹائن کا علاقہ ہے, وہاں پہ آگے جا کے کنسٹرکشن کرنے کا پلان رکھتے ہیں. اور وہ بہت انفلوئنشل جوئش فیملی سے ہیں. ایوانکا ٹرمپ کے ہسبینڈ ہیں, اور آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ ٹرمپ کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے سارے اسرائیلی عزائم کو. سو یہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے سوچا کہ شیئر کرنے چاہیے, بیکاز اتنی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل افیئرس پہ اور ہر کوئی اس کو صرف مسلمان اور یہودی کے لینس سے دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تو اس میں خاموش کھڑے ہیں. دے آر ویری سائلنٹ اسپیکٹیٹرس. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے جینوسائڈ ہو گیا پیلسٹائن میں, سیریا مسلمان ملک ہے, وہاں پہ کس طرح قبضہ ہو گیا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح جو ریبل گروپ جس نے سیریا میں یہ سارا آپریشن کیا ہے وہ تو ٹیررسٹ واچ لسٹ پہ ہے, اور ایک دم سے ایک ریبل جو ہے وہ ہیرو کیسے بن گیا. سو دیز آر دا کویسچنز دیٹ یو شوڈ آسک. اور اگر آپ کو کوئی اس کا صحیح جواب نہ مل رہا ہو تو تھوڑا سا ہسٹری کو پڑھ لیں. آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ ہیئر, بیکاز ان ٹاپکس پہ پاکستانی ٹیلی ویژنس پہ انفارچونیٹلی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, اور صرف یوٹیوب یا ٹویٹر ایسے فورمز ہیں جن پہ آپ تھوڑا بہت اسے ڈسکس کر سکتے ہیں, ادروائز ان پہ بھی اسٹرائک آ جاتی ہے. ٹویٹر یا ایکس کمپلیٹ ایلان مسک کے قبضے میں ہے, اور اب یہ بھی کوئی اتنا آزاد پلیٹ فارم نہیں رہا. وہ بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حصہ بن رہے ہیں, اور وہ کس طریقے سے کریک ڈاؤن کریں گے آن دا فریڈم آف اسپیچ یہ ہم سب دیکھیں گے. اور ان سے پہلے تو ہماری اپنی گورنمنٹ نے ہی ہم پہ کریک ڈاؤن کر دیا ہے. نہ انٹرنیٹ چلتا ہے, نہ ایکس چلتا ہے. وی پی اینس کی وجہ سے ایک اور پرابلم ہے کہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں ٹو دا آؤٹر ورلڈ. اگر آپ کا آئی پی ایڈریس ہیک ہو جائے تو اینی ون کین اسکیم یو. آپ کو اسپیم ای میلز آتی ہیں, پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. سو یس, اٹس اے پرابلمیٹک ورلڈ, اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بائی ڈیزائن ہو رہی ہیں, کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا.